آج ہم یو کے میں اسکاٹ لینڈ کے شہر اوبن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض مبارک سے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماہانہ 11ویں شریف کے اندر موجود ہیں، اور آج لاہور میں بھی آستانے کے اوپر ابھی 11ویں شریف کی دعا ہوئی ہے، وہاں سینکڑوں لوگ آتے ہیں۔ لیکن ہم دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، ہم حضور غوث اعظم کی دن 10واں اور رات 11ویں ہوں تو محفل مبارک جو ہے 11ویں شریف کے ضمن میں ہم ضرور سجاتے ہیں، اور بے شمار دوست، کوئی دوست امریکہ میں اور کوئی دوست آسٹریلیا میں اور کوئی یو کے میں، اس دن سب لوگ اپنی اپنی ملکوں میں محفل سجا رہے ہوتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں جو دوست ہیں وہ بھی۔ تو آج ہم اتفاق سے یہاں اسکاٹ لینڈ میں موجود ہیں، اوبن کے شہر میں۔ تو یہ محفل بہت مبارک محفل ہے، اور میں نے اپنی کتاب محسن بزبان محسن کے اندر بھی یہ بات لکھی کہ یہ وہ مبارک مجلس ہے جس کے اندر جیسے کہ قلائد الجواہر، بہجت الاسرار، اخبار الاخیار شریف کا اکثر میں حوالہ دیتا ہوں کہ ان بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم کی مجلس میں انبیاء کرام، صحابہ کرام، عالم ارواح سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتی ہیں، اور بے شمار واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ اور اس کتاب کے اندر، کتاب محسن و زبان محسن کے اندر، میں نے ان بزرگوں کے جو ابھی حیات ہیں، ابھی زندہ ہیں، انہوں نے لاہور میں جو ماہانہ 11ویں شریف ہوتی ہے، مراقبے میں، خواب میں، اور انہوں نے دوران مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفل کے اندر تشریف لاتے ہوئے دیکھا۔ تو آج ہم دوپہر کو فورٹ ولیم میں تھے، تو ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے اوبن میں۔ تو جب ہم یہاں گھر پر پہنچے تو مجھے میری بیٹی نے یہ بات بتائی اس وقت۔ وہ کہنے لگی، بابا راستے میں گاڑی میں میری آنکھ لگ گئی۔ تو ہم جلدی سفر طے کر رہے تھے، کیونکہ 11ویں شریف کا لنگر شریف جو ہے وہ بھی تیار ہونا تھا۔ تو ہم جلدی سفر طے کر رہے تھے تاکہ شام سے پہلے ہم اوبن میں پہنچ جائیں اور 11ویں شریف کا لنگر وقت کے اوپر تیار ہو جائے۔ تو میری بیٹی جو ہے وہ مجھے کہنے لگی جب ہم گھر پہنچے شام کو، تو کہنے لگی، بابا میں نے نا آپ کو اپنا ایک خواب بتانا ہے۔ راستے میں گاڑی میں میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم لنگر شریف لگا رہے ہیں، یہی اپارٹمنٹ ہے یہ اوبن میں جو لیا ہوا ہے، تو لنگر شریف لگا رہے ہیں، تو اور ہم آ بھی تیز فورٹ ولیم سے اوبن میں گاڑیاں ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ ابھی جا کر 11ویں شریف کا لنگر پکانا ہے۔ تو سب، میری بیٹی، میری اہلیہ اور بچے سب، تو کہنے لگی میں نے خواب راستے میں دیکھا کہ 11ویں شریف کا لنگر شریف ہم لگا رہے ہیں، تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس اور اس لنگر شریف کے اندر تشریف لا رہی ہیں۔ تو یہ اس طرح کے واقعات میں نے بے شمار اپنی کتاب محسن بزبان محسن کے اندر لکھی ہیں، جو کہ وہ بزرگ آج بھی حیات ہیں، یا وہ پیر بھائی نہ بھی، باہر کے لوگ بھی، جنہوں نے 11ویں شریف کی مجلس میں، جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سے ایک مکتوب نقل کیا ہے،
اور وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ 11ویں شریف کی مجلس میں دلی کے اندر مراقبے میں انہوں نے دیکھا کہ بخارا سے خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند، نجف سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، کرن شام سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بغداد سے خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگ تشریف لائیں۔ تو یہ وہ تو خیر ایک حوالہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مرزا مظہر جانے جانا کے حوالے سے، مگر میں نے آپ کو اس دور کے بھی بے شمار لوگوں کے واقعات اس کتاب میں لکھ کر بتائے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس اتنی مبارک ہے کہ اولیاء تو اولیاء بلکہ صحابہ کرام، عام ائمہ کرام، انبیاء کرام، خود تاجدار انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مبارک مجلس میں تشریف لاتی ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی آج ہی کا واقعہ کہ ہم 11ویں شریف کا کے لیے ہم جلدی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اوبن میں پہنچ جائیں، کیونکہ یہاں سے فورٹ ولیم کا راستہ 100-125 کلومیٹر یا جتنا بھی ہے 80-90 کلومیٹر، تو تاکہ شام کو جا کے جلدی لنگر شریف جو ہے وہ بنا لیں، کیونکہ حضور غوث اعظم کی محفل کا ختم شریف بھی پڑھنا ہے اور ان کی ایصال ثواب بھی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سی۔ تو میری بیٹی نے دیکھا کہ بابا جو ماں جان ہیں انہوں نے لنگر شریف بنانا ہے، تو ہم لنگر شریف بنانے کی وہ لگانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم راستے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو مختصر آگے یہ کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ کے سربراہ اور بانی، نجیب الطرفین سید یعنی حسنی بھی اور حسینی بھی، شہنشاہ بغداد، اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے کہ آپ کتب الاقطاب تھے، بلکہ کتب گر کتب تھے۔ آپ کتب ایسے کتب تھے کہ کتب بناتے تھے، جس پر نگاہ پڑ جاتی تھی اس کو وقت کا کتب بنا دیتے تھے۔ تو حضور غوث اعظم کے فیض مبارک سے تمام سلسلہ ہائے طریقت مستفیض ہیں، اور یہ مقام صرف اور صرف آپ ہی کے لیے مخصوص کیا گیا، حضور غوث اعظم کے لیے، کہ آپ کو غوث اعظم کی مرتبے اور مقام کے اوپر فائز کیا گیا۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ تو ابو الحسن سید نور الدین شتنفی شافی بہجت الاسرار میں آپ فرماتی ہیں، انہوں نے بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دن ظہر کی نماز سے پہلے میں نے کھلی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو اب بہجت الاسرار میں امام ابو الحسن شتنفی شافی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، قلائد الجواہر میں ایسے واقعات ہیں، اخبار الاخیار میں ایسے واقعات ہیں، اور بے شمار کتابوں کے اندر، کتاب محسن و زبان محسن کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں۔ تو حالت بیداری میں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور میں نے ان بزرگوں کے واقعات بھی لکھی ہیں جنہوں نے لاہور میں ماہانہ 11ویں شریف کی مجلس میں کھلی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا 11ویں شریف کی مجلس کے اندر۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حالت بیداری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو آپ نے فرمایا بیٹا واز کیوں نہیں کہتے، واز کیا کرو۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اجمی ہوں اور اہل بغداد فصیح عربی، میں تو ایک اجمی ہوں، میں عربی میں واز کیسے کروں، یہ تو سارے عربی ہیں۔ تو
تو میں کیسے بیان کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو سرکار دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، میرے منہ میں۔ تو پھر جب ظہر کی نماز ہو گئی، میں ممبر شریف پر بیٹھا تو اتفاق سے اب ایک مخلوق کا ایک ازدحام تھا، بے شمار مخلوق۔ تو ابھی میں نے بیان شروع نہیں کیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی میں نے اپنے سامنے پایا۔ تو آپ بھی مجھے وہی فرما رہے تھے کہ بیٹا واس کیوں نہیں کہتے، کیونکہ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، دونوں بھائیوں کی اولاد مبارک میں سے ہیں، اور دونوں شہزادے حضرت علی کے شہزادے ہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا بیٹا واس کیوں نہیں کہتے؟ تو میں نے وہی بات کہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ میں ایک اجمی اور اہل بغداد فصیح عربی۔ تو آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے میرے منہ کے اندر 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن پھینکا۔ تو میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے عرض کی کہ آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے حضرت علی کہ چونکہ 7 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ادباً مجھے اس عدد کے برابر یعنی میں نے 6 مرتبہ جو ان سے وہ ڈالا، جو ان سے لعاب دہن جو ان سے۔ تو یہ واقعہ کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے تقسیم فرمانے والے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض مبارک سے فیضان کے تقسیم فرمانے والے۔ تو پھر اس واقعے کے بعد آپ کی مجلسوں کے اندر ہزاروں لاکھوں کا اجتماع ہوتا، اور آپ قرآن و حدیث سے فصیح اور بلیغ عربی میں حکمتیں اور اسرار بیان فرماتے، اور ہزارہا علماء اور مشائخ لاکھوں کے اجتماع میں، لاکھوں لوگوں کی مجلس میں ہزاروں مشائخ اور علماء آپ کے ملفوظات قلم بند فرماتے تھے۔ یعنی آپ جو بیان فرما رہے ہوتے تھے وہ مشائخ اور علماء اپنی اپنی تختیوں پر اور کاغذوں پر وہ لکھ رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مکتوبات شریف کے اندر، اور یہ واقعہ لکھا ہے سرکار مجدد اعظم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ احمد سرہندی مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی نقشبندی، آپ فرماتے ہیں انہوں نے مکتوبات شریف میں کہ ایک مرتبہ مجلس واس قائم تھی، تو حضرت سیدنا ابو العباس خضر علیہ السلام آپ حضور غوث اعظم کی مجلس کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے فرمایا اے خضر ٹھہر جا، اور اب ذرا اے اسرائیلی، اے خضر ٹھہر جا، اب ذرا ایک محمدی کا کلام سنتے جاؤ۔ تو اس لیے اس پر حضرت خضر علیہ السلام ادب سے مجلس میں تشریف فرما ہوئے، اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا واز سننے لگے۔ یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام جو کہ نقیب اولیاء بھی ہیں اور عام تمام اولیاء کو راستہ دکھانے والے ہیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تشریف لایا کرتے تھے اور آپ کا واز سنا کرتے تھے۔ تو آپ جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تم پر لازم
کہ تم پکڑو مسجدوں کو. آپ فرماتے ہیں تم پر لازم ہے کہ تم مسجدوں کو پکڑو، یعنی پکے نمازی بن جاؤ، اور درود پاک کو. اس لیے آج میں نے اپنے کلام کی اور اپنے بیان کی ابتدا بھی اسی درود پاک سے کی جو درود پاک حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پڑھا کرتے تھے. ویسے تو آپ سے بے شمار درود جو ان سے وہ منسوب ہیں، کہ جیسے کہ درود مفتاح الجنہ آپ پڑھا کرتے تھے، اور بے شمار درود. تو اسی طرح آج جو میں نے درود پڑھا یہ بھی حضور غوث اعظم سے منسوب ہے، آپ کے سلسلہ قادریہ میں پڑھا جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم. تو آج کی اس 11ویں شریف کی مجلس جو آج یہاں اس ملک کے اندر اسکاٹ لینڈ کے اندر یہ انعقاد پذیر ہے، میں نے اس مجلس کی ابتدا بھی اسی درود شریف سے پڑھی، کیونکہ میں نے آیت بھی آج وہی پڑھی تھی اس درود شریف کی کے لیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ جب مجلس حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے تو آج درود پاک بھی اسی درود سے ابتدا کی جائے جو حضور غوث اعظم پڑھا کرتے تھے، اور اسی درود پاک کے اوپر اپنے بیان کا اختتام کیا جائے جو درود پاک حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ورد میں رہا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم.